اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ کیا درود و سلام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول ہے، یا پھر دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول سکتے ہیں؟ اس میں یہ بھی بتا دیں کہ ہم آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح محمد علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، اور حضرت علی اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ علیہ السلام کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ اتنے سارے سوال کٹھے کر چھڑے جے۔ بات یہ کہ علیہ السلام جو ہے نا، یہ آپ ظاہر پیغمبروں کے لیے استعمال کرتے ہیں عموماً ہماری لنگوسٹک کے اندر، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص چیز جڑ گئی ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں، ادروائز محمد علیہ السلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ہے تو محمد علیہ السلام، تو میں تو یوز نہیں کرتا ہوں اکثر، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو علیہ السلام کہہ رہا ہوں۔ سلام بھیج دیں وہ بھی درود کے ایکویلنٹ ہے، درود بھیج دیں وہ بھی سلام کے ایکویلنٹ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو کافی ہوتی ہے۔ باقی یہ کہنا کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام خاص ہے اور رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کے ساتھ، تو یہ جہاں بزرگوں نے آپ کو اور کہانیاں کرائیں، یہ بھی ایک کہانی ہے۔ میرا ایک پورا کلپ ہے رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ، اس میں نے بتایا کہ احادیث کی کتابوں کے اندر تو صحابہ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ بہت کام لکھا ہوا ہے، یہ اردو ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے۔ عربی میں آپ بخاری کھولیں تو 80% زیادہ حدیث ڈائریکٹ ہوں گی، ان عائشہ، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان رضی اللہ عنہ لکھے ہی نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے گستاخیاں نہیں ہوئی ہوا کرتی تھی، ہر بات پہ گستاخی، ورنہ تو پوری بخاری مسلم گستاخی ہو جائے گی۔ ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں، آپ کبھی عربی کھول کے دیکھیں، وہ میں نے سارا پھر عربی دکھائی ہے کہ یار صرف ایک چیز ضروری ہے، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کو بخاری مسلم میں ہر جگہ نظر آئے گا، باقی چیزیں نہیں۔ اور ایون آپ باقی انبیاء کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کے لیے کہا وَيَنزِلُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کو علیہ السلام۔ راز صحابہ کہہ سکتے ہیں، محدثین نے بہرحال اسپیسیفکلی اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیا ہے۔ صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث میں علی اور فاطمہ کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے۔ بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے۔ اور صرف بخاری نے نہیں، امام ابو داؤد نے 4646 نمبر حدیث میں سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ کم از کم 12 جگہ حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام ابو داؤد نے۔ امام ترمذی نے جو باب باندھا ہے فضائل حسن و حسین علیہ السلام، لیکن مولوی اتنا خطرناک ہے، اس نے عربی والا پورشن تو رکھا، اردو میں علیہ السلام کا ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا۔ کڈی وڈی کہانی باز ہے، اور کیوں کہانی اس واسطے ہے کہ انہوں نے کہنا علیہ السلام تو شیعہ کہتے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ ویسے مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی لاہور والی تقریر میں حضرت حسین علیہ السلام کا ہے، صدقے حسین علیہ السلام، پہلے نہیں سن حسین علیہ السلام۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ حکمران وقت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور بیعت توڑنے والا تو باغی ہے، تو ہم تو اس کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، اس کو تو حکمران ہی نہیں مانتے، جس طرح کہ حسین علیہ السلام نے یزید کو حاکم مانا ہی نہیں تھا، تو بیعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سر حسین ہی کام آتا ہے آپ کے ہر اس مسئلے میں جس میں آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ ایسا اختلافی نوٹ لکھ کے گئے ہیں اپنے خون سے۔ تو یہ علیہ السلام جو ہے نا، اب تو کوئی اختلاف نہیں رہا، اب تو طاہر جمیل صاحب کا بھی کلپ آ گیا۔ 2 نمبری دیکھیں، اور اس لیول کی 2 نمبری 24 اگست 2017 کو مجھے نا اسلام آباد میں پہلی دفعہ جب ملنے کے لیے آئے زاہد چیپا بھائی، جنہوں نے وہ بنائی ہے اسلام 360، پچھلے دنوں ادھر بھی آئے ہوئے تھے، تو آئے تو ٹائم تو انہوں نے مجھ سے آدھا پونے گھنٹے کا لیا تھا، میں بھی اس دن فارغ تھا، خیر 4 گھنٹے بیٹھے تھے، پوری ٹیم کے ساتھ آئے۔ تو وہ کرتے کرتے نا وہ یہ پھر سنی شیعہ کنفلکٹ انہوں نے چھیڑ لیا۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے کہا اسلام 360 کس نے بنائی ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کھولو اسلام 360، علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ اب بنائی ہے انہوں نے تو یہ دیکھ لیں یہ بنی ہوئی کا حالت کیا ہے۔ کہتے ہیں کون سی حدیث؟ میں نے لکھو بخاری 3748، انہوں نے لکھا، میں نے کہا پڑھو، کہتے نہیں یہ تو رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ میں کہا نا، مولانا شریف کو باہر پھینکے، یہ اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہے، اوپر عربی میں جو امام بخاری نے لکھا ہے۔ تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے کہا جن مولویوں کی 2 نمبری کا یہ حال ہے کہ وہ امام بخاری کے حسین علیہ السلام کا ترجمہ
حسین رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، ان سے آپ کون سی خیر کی توقع رکھیں گے؟ اور ان کو لا کے انجینئر صاحب کے مقابلے پہ پیش کریں گے، اور ان کے کلپوں کو میرے مقابلے پہ لے کے آئیں گے جو ہے ہی خود 2 نمبر لوگ ہیں۔ یہ جب وہ ایک حرکت کر رہا تھا اردو ترجمہ کرنے والا، اس کو اس کے زمین نے نہیں ملامت کیا کہ وہ اپنا لقمہ بخاری شریف کے اندر داخل کر رہا ہے۔ اس لیے ہم بار بار جب ہمیں آتا ہے نا غصہ، ہم کہتے ہیں جس طریقے سے اگر کوئی کتا کنویں میں گر جائے، چلیں کتا سخت لفظ ہو جائے گا، کوئی جانور گر جائے تو جب آپ نے کنویں کو پاک کرنا ہوتا ہے پہلے اس مردہ جانور کو باہر نکالتے ہیں، پھر 20 ڈول نکالیں تو پاک ہو جائے۔ اور بخاری مسلم میں آپ کو 20 ڈول نہیں نکالنے پڑیں گے، صرف مولانا شریف کو باہر نکال کے رکھتے ہیں، اسی ٹائم بخاری مسلم پاک ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ ذرا عربی بھی پڑھ لیے کریں تھوڑی سی، کہ اوپر لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ جو آج میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ ذرا عربی بھی، پھر یہ ان کی چھاپی ہوئی نہیں، جو عربی کتابیں ہیں اوریجنل چھپی ہوئی، ان میں آپ دیکھیں کتنے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، ترجمے میں لکھا ہوا ہے، عربی میں نہیں ہے۔ عربی میں جو انہوں نے اردو والی چھاپی ہے، انہوں نے خود سے ڈالا ہے، انہوں نے ڈال دیا عربی اردو ترجمے والے میں، وہ بھی جو لوگ صحیح ہیں ان کو سمجھ ہے انہوں نے نہیں ڈالا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟